بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس کو سن کر دل کانپ اٹھتا ہے، ایک ایسی حقیقت جسے نہ ماننا ممکن نہیں اور جس سے بچنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ آج ہم بات کریں گے جہنم کے 7 دروازوں، 7 لیولز اور ان میں ہونے والے دردناک عذاب کے بارے میں، تاکہ ہم خود کو اور اپنے پیاروں کو اس انجام سے بچا سکیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں اللہ کے کلام سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے اللہ نے الگ الگ گروہ مقرر کر دیا ہے، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق عذاب دیا جائے گا۔ دوستو، جیسے جنت کے دروازے اور درجات ہیں، ویسے ہی جہنم کے بھی 7 درجے ہیں اور یہ لیولز عمودی ہیں، ایک کے اوپر دوسرا، اور ہر درجے کا عذاب دوسرے سے زیادہ سخت۔ جہنم میں عذاب اعمال کے مطابق ہوگا، جس کے اعمال جتنے زیادہ برے، عذاب اتنا ہی زیادہ شدید۔ دوستو، جہنم کا سب سے پہلا لیول گنہگار مسلمانوں کے لیے ہوگا، وہ لوگ جنہوں نے کلمہ تو پڑھا مگر زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی۔ جب ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو آگ ان کے جسموں کو جلا دے گی اور ان کے چہروں کو نوچا جائے گا اور ان کا گوشت جل کر گر جائے گا۔ لیکن عذاب یہیں ختم نہیں ہوگا، اللہ دوبارہ ان کے جسموں کو ٹھیک کر دے گا اور پھر وہی عذاب دوبارہ شروع ہوگا اور یہ عمل بار بار ہوتا رہے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس پر سخت فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جہنم کا دوسرا لیول لظیٰ ہے، یہ ان جنوں اور انسانوں کے لیے ہوگا جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لائے۔ یہاں آگ صرف جسم کے باہر نہیں جلائے گی بلکہ اندر تک داخل ہو جائے گی، دل سمیت ہر اندرونی اعضاء کو جھلسا کر رکھ دے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، یہ تو لظیٰ یعنی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کھال کو نوچ ڈالتی ہے۔ دوستو، تیسرا لیول سقر ہے، یہاں آگ جسم کو جلائے گی، کھال کو ختم کر دے گی مگر ہڈیوں کو نہیں جلائے گی۔ جب جسم پوری طرح جل جائے گا، اللہ دوبارہ جسم بنا دے گا اور عذاب پھر سے دوبارہ شروع ہوگا۔ سقر میں 4 طرح کے لوگ داخل ہوں گے۔ نمبر 1، نماز نہ پڑھنے والے، نمبر 2، غریبوں کو کھانا نہ کھلانے والے، نمبر 3، جھوٹ بولنے والے، اور نمبر 4، قیامت کو جھٹلانے والے۔ دوستو، جہنم میں چوتھا لیول الحطمہ کا ہوگا، اس درجے میں عذاب انتہائی خوفناک ہے، آگ جسم، اندرونی اعضاء اور ہڈیوں تک کو جلا ڈالے گی، آگ پاؤں سے جسم کو کھانا شروع کرے گی اور سر تک پہنچے گی۔ گنہگار اس قدر روئیں گے کہ آنسو ختم ہو جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر کسی ایک شخص کے آنسو جمع کیے جائیں تو ایک بڑی کشتی تیر سکتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ حتمہ میں ڈالے جائیں گے، اور تم کیا جانو حتمہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی آگ ہے جو دلوں تک پہنچتی ہے۔ دوستو، جہنم کا 5واں لیول ہوگا جہنم، یہ جہنم کا سب سے بڑا لیول ہے، سیاہ کوئلے جیسا کالا جہاں ذرہ برابر بھی روشنی نہیں۔ یہاں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کا ایمان درست نہیں تھا، جو لوگوں کا حق مارتے رہے، جو غریبوں کو کھانا دینے سے انکار کرتے رہے۔ یہ مقام نہایت تکلیف دہ اور دردناک ہے۔ دوستو، چھٹا لیول ہے سعیر۔ سعیر جب سے بنایا گیا ہے تب سے جل رہا ہے اور روز اس کی تپش اور عذاب بڑھتا جا رہا ہے۔ اس میں 300 قلعے ہیں، ہر قلعے میں 300 کمرے اور ہر کمرے میں 300 الگ الگ عذاب۔ یہاں بچھو، سانپ، زنجیریں اور نہ جانے کیا کیا عذاب ہیں۔ دوستو، سعیر کے اندر ایک گڑھا بھی ہے جسے حب الحزن کہا جاتا ہے، یہ پوری جہنم کی سب سے زیادہ خطرناک جگہ ہے، حتیٰ کہ 7ویں لیول سے بھی زیادہ دردناک۔
پیارے دوستو، اس کے بعد 7واں اور آخری لیول الہاویہ ہے، جہنم کا سب سے خطرناک مقام۔ اتنا اندھیرا کہ روشنی کا تصور بھی ممکن نہیں۔ یہاں کافر، منافق اور چغل خور ہوں گے۔ انہیں منہ کے بل زمین پر لٹایا جائے گا اور ان کے ہاتھ گردن سے اور ان کی گردن پاؤں سے باندھی جائے گی۔ ان پر لوہے کے مانند سخت ہاتھوں والے فرشتے مسلسل عذاب کریں گے۔ احادیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک پتھر جہنم میں پھینکا جائے تو 70 سال تک گرتا رہے گا۔ ایک اور حدیث کے مطابق جہنم کو 1000 سال جلایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر اسے 1000 سال جلایا گیا تو سفید، اور پھر 1000 سال جلایا گیا تو کالی ہو گئی۔ دوستو، آج جہنم بالکل سیاہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا سب سے کم عذاب یہ ہے کہ انسان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ ان کی گرمی سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابلے گا اور وہ سمجھے گا کہ یہی سب سے بڑا عذاب ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ دوستو، آخر میں بس اتنا کہنا ہے، استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں جہنم کے ہر عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔ اپنا ایمان بچائیں، نماز قائم کریں اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔